ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت، عشرہ بخشش ہے۔ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے اس ماہ عشرہ کو گناہوں سے نجات کا عشرہ ٹھہرایا۔ یہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ رب کریم کو انتہائی محبوب طرح ہے۔ رب کریم نے اس عمل کو یعنی استغفار کو بہت ساری چیزوں کا وظیفہ بھی ٹھہرایا ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے تم بخشش کا سوال کیا کرو، استغفار کیا کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ جب تم اس سے استغفار کا سوال کرو گے تو تمہارا رب تمہاری بخشش فرما دے گا۔ پھر آگے فرمائے یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اپنے رب سے بخشش کا سوال کرو گے تو تمہارا رب آسمان سے رحمت والی بارشیں برسائے گا۔ آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا اگر تمہارے پاس مال کی تنگی ہوگی تو رب کریم مال کی فراخت عطا فرمائے گا، وسیع مال عطا فرمائے گا۔ وَبَنِينَ، فرمایا اگر کوئی بے اولاد ہوگا تو رب کریم اسے نرینہ اولاد سے بھی نواز دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اگر کوئی تنگ دست ہوگا تو رب کریم اس کو باغاتوں سے بھی نوازے گا اور رب کریم اس کے لیے نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ تو محترم المقام معلوم ہوا آیت کریمہ سے استغفار فقط ایک عمل کا نام ہی نہیں بلکہ رب کریم نے استغفار کو بہت سارے چیزوں کے حصول کا وظیفہ اور ورد بھی ٹھہرایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میرے لیے دعا کر دیں کہ رب کریم نے میرے علاقے کو قحط میں رکھا ہے، قحط سالی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آ گیا، وہ عرض کرتا ہے حضور ہمارے لیے دعا کریں، رب کریم نے مجھے تنگ دستی میں رکھا ہے یعنی غربت میں رکھا ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آ گیا، عرض کرتا ہے حضور اولاد نہیں ہے، رب تعالیٰ سے دعا کریں رب کریم نرینہ اولاد سے نواز دے، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ پھر چوتھا شخص آ گیا، عرض کرتا ہے حضور مہربانی فرمائے، دعا فرمائے، آفات کی وجہ سے فصلوں کا نقصان ہو گیا ہے، فصلوں کی پیداوار میں کمی ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کر، پھر بھی استغفار کر۔ آج امت استغفار سے دور چلی گئی، اس لیے ہر سیزن وائز ہر گندم فصل کے سیزن پہ رب کریم کوئی نہ کوئی آفت بھیج دیتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی بارشیں آ جاتی ہیں۔ در حقیقت ہمارے اندر استغفار کی کمی ہے۔ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ چاروں آنے والے شخصوں کو استغفار کا حکم دیا، پاس میں بیٹھے والے لوگوں نے سوال کیا حضور، چاروں شخص آئے، ایک نے قحط سالی کا سوال کیا، دوسرے نے غربت کا، اور تیسرے نے اولاد کے نہ ہونے کا، اور چوتھے نے فصل میں کمی کا سوال کر شکایت کی۔ حضور مہربانی کریں، آپ نے سب کو استغفار کا کہا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے سامنے سورہ نوح کی یہ 3 آیاتوں کا ذکر کیا اور تلاوت فرمائی، فرمایا تم نے پڑھا نہیں ہے کہ رب کریم خود فرماتا ہے تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، تمہارا رب تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور تم پر آسمانوں سے بارش بھی برسائے گا رحمت والی، اور کوئی غریب ہوگا تو رب کریم اس کو مال بھی عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی بے اولاد ہوگا تو رب کریم اس کو نرینہ اولاد سے بھی نواز دے گا اور باغات اور پھل بھی عطا فرما دے گا اور اس کے لیے نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ محترم المقام، یہ استغفار ایک ایسی چیز ہے رب کریم نے آج ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اس عشرہ مبارک کو خاص بالخصوص رکھا ہی استغفار کے لیے، بخششوں کے لیے رکھا ہے، نوازشوں کے لیے رکھا ہے، عنایتوں کے لیے رکھا ہے۔ اپنے رب سے بڑھ چڑھ کے استغفار کیا کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب سے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ۔ ارے سید الانبیاء، سرور دو جہاں، جن کے لیے جنت بنائی گئی، جن کے لیے جنت بنائی گئی، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، لا مکانوں پہ جن کو رب بلاتا ہے اور وہاں بلا کر باتیں فرماتا ہے، ارے وہ ذات فرما رہی ہے میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ہم کہاں ٹھہرے؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رب کریم نے استغفار کو سنت بھی ٹھہرایا ہے تاکہ استغفار کرنے والے استغفار بھی کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کا خزانہ بھی بنائے، اور اس کو میں اپنے محبوب کی سنت بھی ٹھہرا دوں تاکہ ان کو میرے حبیب کی سنت کا اجر اور ثواب بھی مل جائے۔